آج کا یہ پروگرام، اس کا عنوان فکر آخرت ہے۔ آخرت کی فکر ہمیں پیدا ہو جائے، ہمیں یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں سما جائے کہ ہم نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا، اس دنیا کو چھوڑ کر خالق کائنات مالک ارض و سما کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ تصور، یہ خیال انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی امتوں کو دیا، اور یہی پیغام کتاب و سنت کی روشنی میں ہم تک پہنچا کہ سدا یہاں پہ نہیں رہنا، اور جتنی دیر یہاں پہ رہنا ہے کیسے رہنا ہے، اس کا طریقہ اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہی آخرت ہے۔ آخرت کی فکر ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزارے جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے مطابق انسان زندگی گزار لے، یہ آخرت کی فکر ہے۔ کئی پہلوؤں سے اس عنوان اور موضوع کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک پہلو یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے، کونین کے تاجور نے، سید الثقلین نے لوگوں کو آخرت کی فکر کے جو طریق بتائے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر بندہ شتر بے مہار نہیں ہے کہ جیسے مرضی زندگی گزار لے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو آخرت کی کامیابی فلاح چاہتا ہے، فوز و فلاح چاہتا ہے، اسے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جب ویسے زندگی گزارے گا، کامیابی و کامرانی اس کی قدم بوسی کرے گی۔ اگر کونین کے تاجور کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، کامیابی اسے نہیں مل سکتی۔ کونین کے تاجور نے جو زندگی کے اندر دنیا میں زندہ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتائے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم نے اجتماعی زندگی گزارنی ہے۔ انفرادی زندگی اسلام کے اندر اسے قابل تحسین نہیں سمجھا گیا۔ اجتماعیت کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہا کہ اللہ کی حبل کو، اللہ کی رسی کو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں نہ پڑنا، فرقے فرقے نہ بن جانا، اپنی اپنی جماعتیں نہ بنا لینا، اپنی اپنی تنظیمیں نہ بنا لینا۔ ایک جماعت، ایک تنظیم، کتاب و سنت کی چھتری کے نیچے اپنی زندگی گزارنا۔ جب کتاب و سنت کو تھام کر اجتماعیت اختیار کر لو گے، ایک امیر کے تحت زندگی گزارو گے، ایک جماعت کے تحت زندگی گزارو گے، اللہ دنیا میں بھی تمہیں عزتیں عطا کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی ملے گی۔ یاد رکھو، اگر دنیا میں تم نے اجتماعیت کو ختم کر دیا، اسلام نے جو اجتماع کا تصور دیا ہے، جماعت کا تصور دیا ہے، امیر کی اطاعت و فرما برداری کا تصور دیا ہے، اس سے روح گردانی کرو گے، منہ موڑ لو گے، اللہ کی رحمتیں تم سے منہ موڑ لے گی۔ دنیا میں اکیلے رہو گے، آخرت میں بھی اکیلا پن، تنہائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ آؤ، اگر چاہتے ہو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، ایک تصور اجتماعیت کا تصور ہے۔ آئیے انفرادیت کو چھوڑ دیجئے، اپنی اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنی غرض کو بالائے طاق رکھ کر جماعت کو اہمیت دیں، جماعت کے مشن کو لے کر چلیں، کتاب و سنت کا پھریرا روئے زمین پر لہرانے کے لیے ایک جماعت بن جائیں۔ جس طرح مومن ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، آئیے سب مل کر ایک جسم بن جائیں، ایک جماعت بن جائیں،
جب ایک جماعت بن جائیں گے پھر سارے غیر آپ سے ڈریں گے، لیکن اگر آپ نے اجتماعیت اختیار نہ کی، انفرادیت میں زندگی گزارتے رہے، یاد رکھیں رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اجتماعیت کا درس دیتی ہیں، سبق پڑھاتی ہیں، اس سے ہماری روح گردانی ہوگی۔ اگر سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیں گے آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ میرے آقا نے تو اجتماعیت پر اس حد تک درس دیا ہے، اگر 3 بندے بھی سفر کرتے ہیں، 3 بندے سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لے، اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے، سفر اپنا اطاعت و فرما برداری میں کرے۔ یہ ہے اطاعت کا درس، یہ ہے فرما برداری کا درس، یہ ہے آخرت کی فکر جو کونین کے تاجور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی فکر اجتماعیت کے حوالہ سے، جماعت کے حوالہ سے ہمیں دی ہے۔ آئیے اس کو بھی اختیار کریں، باقی پہلو بھی مد نظر رکھیں، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھ کر اپنی غرض و غائد، اپنے مقاصد، اپنے جناب کہ مجھے یہاں سے فائدہ مل رہا ہے، مجھے یہاں سے فائدہ مل رہا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے مرکز کی خیر منائیں۔ اگر مرکز قائم ہوگا مرکز کی خیر ہوگی، مرکز آپ کا مضبوط ہوگا، یاد رکھیں آپ بھی مضبوط ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی غرض و غائد کے لیے مرکز کو کمزور کر دیا، یاد رکھیں آپ کی پھر ایسی کیفیت اور حالت ہوگی، نہ آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی، نہ سیاست میں عزت ہوگی، نہ مذہبی جماعتوں میں عزت ہوگی، اور نہ ہی آخرت میں عزت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے مالک کائنات خالق ارض و سما ہمیں صحیح معنوں کے اندر آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ آخرت کی فکر جو کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائی سمجھائی، اللہ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔